اسی لیے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کو 3 جو روزے ہیں ان کے اندر میں نے جتنا اہتمام کرتے پایا ہے اتنا کوئی اہتمام کرتے میں نے سرکار کو نہیں پایا۔ وہ فرماتے ایک تو یعنی رمضان المبارک کے فرض روزے نکال کے، ایک تو 10ویں محرم کا روزہ سرکار نے نہیں چھوڑا، دوسرا ہر مہینے کے 3 جو وہ چمکتے ہوئے دنوں کے روزے ہیں وہ سرکار نے نہیں چھوڑے، اور تیسرا یہ جو ذی الحج شریف کے اوائل کے ایام ہیں ان کے روزے سرکار نے نہیں چھوڑے۔ خصوصیت کے ساتھ جب 9ویں ذی الحج ہوتی تو پھر عید کا سما ہوتا تھا۔ حیرت یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ذی الحج کے ہیں، جمعۃ المبارک بھی ان 10 دنوں کو فضیلت میں نہیں پہنچتا، جمعہ پیچھے رہ جاتا ہے فضیلت میں یہ دن آگے۔ حالانکہ ارشاد ہے کہ الجمعۃ عید للمؤمنین، فرمایا کہ یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہے یہ افضل الایام ہے، یہ اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے، اور غریبوں کے لیے یہ عید نہیں، یہ حج کا دن ہے۔ جو لوگ مکے نہیں جا سکتے، عرب شریف نہیں پہنچ سکتے، فرمایا جب وہ جمعہ پڑھتے ہیں تو وہ سمجھے ہم حج کر رہے ہیں، جمعہ حج ہے غریبوں کے لیے۔ لیکن یہ 10 دن جو ہیں ذی الحج شریف کے، فرمایا ان کا ایک ایک دن جمعۃ المبارک پہ عظمت کے لحاظ سے بھاری، اور میرے جیسے لوگ، اب ہمیں تو قبلہ حافظ صاحب نے یاد دلایا تو ہمیں یاد آیا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ ہم لوگ غفلت میں ہیں کہ اتنے عظیم دن، اور پھر فرمایا کہ ایک روزہ اگر کسی نے ان 10 دنوں کا ایک روزہ رکھ لیا تو فرمایا عام ایام میں 2 مہینے مسلسل بے ریا روزے ایک طرف، اور ان دنوں میں ایک روزہ ایک طرف۔ اور 9ویں، اللہ اکبر، جو 9ویں ذی الحج ہے، فرمایا پورے سال کے روزے ایک طرف اور صرف 9ویں ذی الحج کا روزہ ایک طرف۔ اس کے روزے، اس کے اندر تکبیر، اس کے اندر تحلیل، اس کے اندر تحمید، یہ جو ذکر ہم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا، سرکار کے درود کا، اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، اس کے اندر کسی کو کھانا کھلانا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، فرمایا اس کے اندر خالی اس نیت سے ملنا، اس نیت سے سلام کرنا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو جا کر ملوں، کہ عزت والے دن آ گئے، شان والے دن آ گئے ہیں، شوکت والے دن آ گئے ہیں، عظمت والے دن آ گئے۔ اور اس کے دن بھی کمال، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ والفجر ولیال عشر، فرمایا ہمیں عرفہ کی فجر کی قسم ہے، یا 9ویں کی فجر کی قسم ہے، یا یوم نہر کی فجر کی قسم ہے، اور آگے کا ولیال عشر۔ مفسرین فرماتے ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں نا مجھے 10 راتوں کی قسم، وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ ذی الحج شریف کی 10 راتیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ ذی الحج کے بھی تو 10 دن ہی ہیں، اس سے پہلے جو ذو القعدہ گزرا ہے وہ بھی تو دن ہی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ دنوں کے اوپر فضیلت ہے؟ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ دن بدلتے ہیں، نیکی کی قدر بدل جاتی ہے، جگہ بدلتی ہے، نیکی کی قدر بدل جاتی ہے، موسم بدلتا ہے، نیکی کی قدر بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس موسم میں مثلا ہم اگر بیٹھے ہیں ذیقات کے مہینے میں، ہم بیٹھے ہیں رجب شریف کے مہینے میں، اب ہم نے روزہ رکھا ہے، اس روزے کی فضیلت اور ہے۔ اگر رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے اس کی فضیلت، وقت بدلا فضیلت بدل گئی۔ اسی طرح وقت بدلا
فضیلت بدلی، جگہ بدلی، فضیلت بدل گئی۔ یہاں اور ہم اور آپ بیٹھے ہیں لاہور کے اندر، یہاں ہم نے پڑھا اللہ اکبر، اور اگر یہی جملہ ہم نے جا کے حرم میں پڑھا اللہ اکبر، اب یہاں پڑھا تو ایک کا 10 یا ایک کا 700، ایک کا 1500، لیکن جگہ بدلی، ہم حرم میں پہنچے وہاں ایک بار کہا ایک کا پورا لاکھ، اور یہ کم از کم لاکھ ہے، ورنہ ہے یہ کہ اگر کوئی پیدل بندہ چل رہا ہے اور جنون اور عشق میں کہہ رہا ہے اللہ اکبر، تو فرمایا وہ حرم والی جو ایک کا لاکھ ہے وہ 700 گنا میں بدل جاتی ہے۔ پھر کیلکولیٹر جواب دے جاتے ہیں کہ ثواب بھی مل رہا ہے، سواد بھی مل رہا ہے۔ جگہ بدلی، نیکی کی قدر بدل گئی۔ لاہور کی شاہی مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، اس کا ثواب اور ہے، یہی نماز آپ نے اگر عشاء کی جا کے مسجد نبی میں پڑھ لی، جگہ بدل گئی، قدر بدل گئی، موسم بدل گیا، قدر بدل گئی، دن بدل گیا۔ آج آپ نے درود پڑھا ہے، اس کی مقبولیت محبوبیت اور ہے، لیکن آج الحمدللہ جمعہ ہے، اور سرکار فرماتے اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کر۔